سوچو اگر میں کہوں کہ ایک مشین جس نے انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا، نہ تلواروں سے بلکہ الفاظ سے، نہ کوئی سوشل میڈیا تھا نہ انٹرنیٹ، صرف سیاہی تھی اور پھر بھی اس نے انقلاب برپا کر دیا۔ پرنٹنگ پریس جو 15ویں صدی میں یوہانس گوتنبرگ نے ایجاد کیا، یہ ایک انقلابی ایجاد تھی جس نے معلومات کی ترسیل اور حصول کے طریقے کو یکسر بدل دیا۔ اس سے پہلے کتابیں ہاتھ سے بڑی محنت سے لکھی جاتی تھیں، جو ایک وقت طلب، مہنگا اور غلطیوں سے بھرپور عمل تھا۔ پرنٹنگ پریس نے کتابوں کی بڑے پیمانے پر طباعت کو ممکن بنایا، جس سے تحریری علم کی رسائی عام ہوئی اور شرح خواندگی میں نمایاں اضافہ ہوا۔ پرنٹنگ پریس کا علم کے پھیلاؤ پر بہت گہرا اثر پڑا۔ اس نے خیالات کی تیز تر اشاعت کو ممکن بنایا، جس سے علم، ثقافتی تبادلے اور فکری تحریکوں کو فروغ ملا۔ اس کے ذریعے علماء، سائنسدانوں اور فلاسفروں نے اپنی دریافتیں اور خیالات وسیع حلقوں تک پہنچائے، جس سے مختلف شعبہ جات میں نمایاں ترقی ہوئی، جس نے جدید سائنس کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا، کیونکہ اس کے ذریعے سائنسی نظریات اور دریافتیں وسیع پیمانے پر پھیلی۔ مثلاً گلیلیو گلیلی اور آئزک نیوٹن کے کام پرنٹنگ پریس کے ذریعے ہی دنیا بھر میں پہنچے، جس نے جدید طبیعیات اور فلکیات کی ترقی میں مدد دی۔ پرنٹنگ پریس نے تحریریں اور عبارتوں کی درستگی اور یکسانیت کو بھی ممکن بنایا۔ ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریریں اکثر غلطیوں اور تضادات سے بھرپور ہوتی تھیں۔ پرنٹنگ پریس کی بدولت کتابوں میں یکسانیت آئی اور علمی معلومات کو زیادہ درست اور قابل بھروسہ انداز میں منتقل کیا جانے لگا، جو جدید تعلیم و تحقیق کے لیے نہایت ضروری بھی تھا، جس کی وجہ سے محققین کو موجودہ علم کی بنیاد پر مزید تحقیق کرنے کا موقع ملا۔ پرنٹنگ پریس کا ایک اور اہم اثر معلومات کی جمہوریت پر تھا، یعنی یہ کہ علم و معلومات اب صرف خواص یا امیر طبقے تک محدود نہ رہی، بلکہ عوام کی بڑی تعداد تک پہنچنے لگی۔ کتابیں، اخبارات اور دیگر تحریری مواد عوام تک پہنچا، جس سے ایک باخبر اور تعلیم یافتہ معاشرہ تشکیل پایا۔ یہی باخبر شہری جدید جمہوریت کی بنیاد بنے۔ لوگوں کو اپنی رائے کے اظہار کا موقع ملا اور وہ سماجی و سیاسی مکالمے میں شریک ہونے لگے۔ پرنٹنگ پریس نے یورپی تاریخ کو خاص طور پر نشوونما دی، جیسے کہ احیاء علوم، رینیسانس اور اصلاح مذہب، پروٹسٹنٹ ریفارمیشن کے ادوار میں۔ اس نے قدیم علمی کتب کو عام کیا، جس سے کلاسیکی علم کی تجدید اور انسان دوستی، ہیومنزم کے رجحانات کو تقویت ملی۔ اسی طرح اصلاح مذہب کے دوران بائبل اور مارٹن لوتھر کی تحریریں پرنٹنگ پریس کے ذریعے وسیع پیمانے پر پھیلی، جس نے مذہبی انقلاب کو ممکن بنایا۔ پرنٹنگ پریس کا اثر ماضی تک محدود نہیں تھا، بلکہ آج بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ جدید اشاعت کی صنعت، پبلشنگ انڈسٹری، دراصل پرنٹنگ پریس کی ہی ترقی یافتہ شکل ہے، جو آج بھی علم و خیالات کو عام کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کی بدولت معلومات تک آسان رسائی نے جمہوری اقدار کو فروغ دیا اور عوام کو مکالمے میں حصہ لینے کا موقع دیا۔ تعلیم اور جمہوریت کے علاوہ پرنٹنگ پریس نے معیشت اور سماج پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس سے کتابیں اور اخبارات عام ہوئے، جس نے تعلیم یافتہ افرادی قوت پیدا کی۔ ایک تعلیم یافتہ طبقہ معیشت کے مختلف شعبوں میں زیادہ بہتر انداز میں شامل ہوا، جس سے ترقی ممکن ہوئی۔ اس کے ذریعے علاقائی زبانوں میں کتب کی اشاعت کو ممکن بنایا گیا، جس سے جدید زبانوں اور ادب کی تشکیل میں مدد ملی۔ پرنٹنگ پریس کے باعث ناول اور اخبار جیسے نئے ادبی انداز ابھرے، جو آج بھی ادب اور صحافت میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ لکھاری اپنی تحریریں بڑے پیمانے پر قارئین تک پہنچا سکے، جس سے ادبی روایات میں وسعت پیدا ہوئی۔ ساتھ ہی عالمی سطح پر ادبی رابطے ممکن ہوئے اور ایک عالمی ادبی برادری بیدار ہوئی۔ پرنٹنگ پریس ایک انقلابی ایجاد تھی، جس نے علم کی اشاعت اور حصول کے طریقے کو بدل کر رکھ دیا۔ اس نے علم کے پھیلاؤ، متون کی یکسانیت، معلومات کی جمہوریت اور معاشی و سماجی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کی وراثت آج بھی زندہ ہے اور آنے والی نسلوں تک اثر انداز ہوتی رہے گی۔ یہ انسان کی ذہانت اور اختراع کی ایک زندہ مثال ہے، جس نے انسانی تاریخ کو ایک نئی سمت دی۔ پرنٹنگ پریس کی تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نئی ایجادات اور ٹیکنالوجی کس طرح معاشرے کو بدل سکتی ہیں۔ جیسا کہ ہم آج نئی ایجادات کی جانب بڑھ رہے ہیں، پرنٹنگ پریس کا اثر ہمیں یہ سکھاتا ہے
کہ ہمیں ہر نئی ایجاد کے اثرات پر غور کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ایجادات معاشرے کی بھلائی کے لیے استعمال ہوں۔ پرنٹنگ پریس کا اثر تعلیم، ادب اور جمہوریت پر آج بھی قائم ہے۔